آیت نمبر 50 سورۃ الکہف۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی، یعنی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب یہاں دیکھیں یہ واقعہ ہے آدم علیہ السلام کا واقعہ، جو کہ پیدائش آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ آ رہے گا، اور یہ قرآن پاک میں 7 مقامات پر اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر تو ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، لیکن اسے بالکل سینٹر میں رکھا گیا ہے، یعنی 2 ہم پچھلے رکوعات میں 2 واقعات خاص بڑے پڑھ کر آئے ہیں گے، ایک کہف والوں کا اور ایک باغ والے کا، اور 2 واقعات ہیں گے جو اس کے بعد آئیں گے، ایک موسیٰ علیہ السلام کا، خضر علیہ السلام کا، اور دوسرا ذوالقرنین کا۔ اور اس واقعے کو آدم علیہ السلام کے پیدائش کے اور ابلیس کے، اس کو سینٹر میں رکھا گیا ہے گا کہ یہ سب جتنے بھی فتنے ہیں، فتنوں کو جو گھیرے ہوئے ہیں اس صورت میں، جن کا حل بتایا جا رہا ہے، ان سب کا جو مین کریکٹر رہے گا، جو ان سب کو پھیلا رہے گا، وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے۔ یعنی اپنے دشمن کی نشاندہی کرو، اپنے دشمن کو پہچانو کہ وہ تمہارے اوپر کیسے کیسے جال بچھا رہے گا۔ اور اس سورۃ الکہف کا جوڑا آئے گا سورۃ بنی اسرائیل، جو اس سے پچھلی سورت ہے گی، اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے گا، اور اس میں زیادہ ڈیٹیل سے آیا ہے، اور اس سورۃ الکہف میں ایک ہی آیت میں آیا ہے۔ تو تھوڑا سا یہاں سے پڑھیں گے، پھر سورۃ بنی اسرائیل میں جو ایک رکوع میں ڈیٹیل میں آئے گا تو اس کی وضاحت کروں گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے جب حکم دیا آدم علیہ السلام کو، سب نے فرشتوں کا حکم دیا جب ہم نے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ حالانکہ حکم کس کا تھا؟ فرشتوں کا تھا، لیکن یہ فرشتہ نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا ابلیس۔ کانا من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنات میں سے تھا، چنانچہ اس نے نافرمانی کی اپنے رب کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے گا کہ ابلیس جو تھا وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جنات میں سے تھا، لیکن اپنی بے انتہا عبادتوں کی وجہ سے، ریاضتوں کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا تھا، کیونکہ فرشتے جو ہوتے ہیں نا، ان کے اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا ہے کہ وہ نافرمانی نہیں کرتے، وہ اپنے رب کا حکم ہی مانتے ہیں گے۔ سورۃ التحریم میں آتا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ جو بھی حکم انہیں دیا جاتا ہے وہی کچھ کرتے ہیں جس کا حکم انہیں دیا جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنی بے انتہا عبادتوں کی وجہ سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک جن تھا اور اپنی مرضی سے عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کو پہچان کر، تو اتنا مقام پر پہنچ گیا تھا کہ فرشتوں کے ساتھ اس کا رہنے لگا تھا۔ لیکن دیکھیں اتنی زیادہ عبادتوں کے باوجود اس کی عبادتیں اس کو بچا نہیں سکیں، کیونکہ حقیقی معنوں میں اس کے اندر عبادت کرنے کا بھی اپنا ایک تکبر تھا، تو اس نے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ یہاں پہ آ رہا ہے ففسق عن امر ربی، کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، یعنی اللہ کی فسق کسے کہتے ہیں گے کہ نکل جانا، اللہ کی اطاعت سے نکل گیا، پھٹ گیا، پھٹنے کو کہتے ہیں فسق، تو اپنی رب کی اطاعت سے باہر نکل گیا، حالانکہ جانتا تھا کہ میرا رب کا حکم ہے۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو کیا تم بناؤ گے اس کو، شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست، یعنی وہ شیطان جو اپنے رب کا نافرمان ہے گا، وہ تمہیں بھی کس طرف کون سے راستے پہ چلائے گا، تو تم اس کو دوست بنا رہے ہو، من دونی، اللہ کو چھوڑ کے، یعنی اللہ کو چھوڑ کے، اگر یہاں پہ صرف شرک کی بات لیں تو بھی کہا جائے کہ اللہ کو چھوڑ کے جب تم کسی اور کو پکار رہے ہو تو تم دراصل کس کی پیروی کر رہے ہو؟ تم شیطان کی پیروی کر رہے ہو۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، اپنے دشمن کو پہچانو۔ اے اولاد آدم ذرا سوچو، تم مجھے چھوڑ کر اس ابلیس کو اپنا دوست، اپنا کارساز بنا رہے ہو، اس پہ بھروسہ کر رہے ہو جس نے یوں میری نافرمانی کی تھی۔ تمہارا خالق اور مالک تو میں ہوں، میں نے تمہیں اشرف المخلوقات کے مرتبے پہ فائز کیا ہے، اور میں نے فرشتوں کو تمہارے سامنے سرنگو کیا، ان کو جھکایا، تمہیں خلافت عرضی سے نوازا، اور تم ہو کہ میرے مقابلے میں ابلیس اور شیطان اور اس کی اولاد کی اور اس کے دوستوں کی پیروی کر رہے ہو، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہو، جبکہ وہ فی الواقع میں تمہارے دشمن ہیں۔ تو بئس للظالمین بدلا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ہی برا بدلہ ہے ان ظالموں کے لیے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر اپنے دشمن شیطان اور اس کے چیلوں کی جو راستے پہ چل رہے ہیں اور ان کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، تو ان ظالموں نے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت برا بدلہ دیا جائے گا، ان ظالموں کو۔ اور پیدائش آدم اور ابلیس
की नाफरमानी का वाक़या इसी तरीके से सूरत अल-कहफ की जोड़ेदार सूरत बनी इसराइल में भी आता है, जो इस चंद आयतों पे मबनी है। आयत नंबर 61 में है, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। और याद करो जब हमने कहा था फरिश्तों से कि सजदा करो आदम को, तो इन सब ने सजदा किया मगर इब्लीस के, यानी इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। और असजुदु लिमन खलक़त तीना, और उसने कहा क्या मैं सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया है, यानी कि अपने आप को बड़ा बताना चाहिए कि मुझे तो आग से पैदा किया गया। कई मुकामात तो कुरान शरीफ में आता है कि मुझे आग से बनाया अल्लाह ताला तूने, और इसको तो गंदी कीचड़ वाली मिट्टी से पैदा किया गया, तो मैं इसके आगे झुकूं। यानी इसके अंदर अपने अंदर तकब्बुर था कि मैं इतना इबादत गुजार हूँ, मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ कि फरिश्तों के साथ रहने लगा हूँ, तो अब खिलाफत जो है आदम को क्यों दी जा रही है, और मुझे भी क्यों इसके आगे क्यों झुकाया जा रहा है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का ये किस्सा चौथी मरतबा है जो सूरह बनी इसराइल में आ रहा है। इससे पहले सूरत अल-बकरा में भी और सूरह आराफ में और सूरत अल-हिज्र में भी जिक्र हो चुका है। तो इसके अंदर क्या था, इसके अंदर एक छुपा हुआ तकब्बुर था। बाज़ वक़्त इंसान के अंदर भी अपनी इबादत का भी तकब्बुर आ जाता है कि जब इंसान अल्लाह की फरमाबरदारी में आगे निकल रहा हो तो शैतान उसको इबादत के तकब्बुर में, नेकी के तकब्बुर में मुब्तला कर देता है, और वो दूसरे लोगों को जो गुनहगार हैं उनको हकीर जानने लगता है, ये गिरे पड़ेंगे। तो इंसान को इससे भी महफूज होना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए कि शैतान आपको अंदर ऐसा ना हो कि आपको नेकी के रास्ते में ले जाकर भी आपको खाई में गिरा दे जहन्नम की। तो इंसान को देखना चाहिए कि हमारी नेकी करने से ऐसा ना हो कि मेरे अंदर तकब्बुर आ रहा है, बल्कि नेकी करने के बाद इंसान के अंदर और आजिज़ी आनी चाहिए, अपने अंदर हम्बलनेस आनी चाहिए, अपने अंदर और झुकाव आना चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि कोई कितना ही गुनाहगार शख्स क्यों नहीं है, उसको अल्लाह ताला कब हिदायत दे दे और कब वो हमसे भी आगे निकल जाए। तो तकब्बुर जो है वो इंसान के लिए बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देता, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जिसके दिल में राई बराबर भी तकब्बुर होगा तो वो जन्नत में नहीं जा सकता है। ये तो शैतान ने यहाँ पे तकब्बुर किया और एक तरह से जेलस भी हुआ, हसद का शिकार हुआ कि इसको आदम को क्यों इतनी अहमियत दी जा रही है। तो आयत नंबर 62 में आ रहा है, कौल अराइतक हाज़ल लज़ी कर्रमत अलैया। इसने मजीद कहा कि ज़रा देख तो अल्लाह ताला कि तो किसको मुझ पे फजीलत दे रहा है, यानी इस आदम को मुझ पे फजीलत दे रहा है। ला इन अख़रतनी, अगर तूने मुझे मोहलत दी, यानी अल्लाह ताला से कह रहा है, इला यौमिल क़ियामत, क़ियामत के दिन तक अगर मुझे मोहलत मिल गई, लअहतनिकन्ना, तो मैं इसको काबू में कर लूँगा, मैं इसको फिसला दूँगा, ज़ुर्रियतहु, इसकी औलाद को, यानी इसकी औलाद को, उसकी पूरी नस्ल को मैं छोड़ूंगा नहीं, इल्ला ख़लीला, मगर बहुत थोड़े, यानी वह थोड़े लोग होंगे जो मेरे चालों से बच पाएंगे। यानी अल्लाह ताला से बाकायदा कह रहा है कि अगर तूने मुझे मोहलत दी क़यामत के दिन तक तो मैं इन सबको फिसलाऊँगा, तमाम इंसानों के पीछे पड़ूँगा। आयत नंबर 63 अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़ौल इज़हब फ़मन तबिअक मिनहुम फ़इन्न जहन्नम, कि जाओ चले जाओ, अल्लाह ने फरमाया जाओ दफ़ा हो जाओ, इनमें से जो भी तेरी पैरवी करें यकीनन इन सब के लिए जहन्नम है, जज़ाअम मग़फ़ूरा, जज़ाउकुम जज़ाअम मग़फ़ूरा, कि इनको ऐसी जज़ा दी जाएगी, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, इनको पूरी पूरी सज़ा दी जाएगी। आयत नंबर 64 वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिक, और तू फिसला ले जिस पे तेरा बस चलता है इनको अपनी आवाज़ के ज़रिए। यानी सबसे पहले शैतान कहाँ से इंसान को फिसलाता है, अपनी आवाज़ के ज़रिए। एक तो वो अंदर जो बैठा हुआ शैतान है हमारा, उसके अंदर जो वसवसे आते हैं, वो जो हमारे दिमाग में एक नेगेटिव आइडियाज़ आ रहे होते हैं, वो सब भी शैतान की तरफ से होते हैं। एक उसकी आवाज़ होती है जो अंदर बैठे हुए शैतान है, और एक बाहर से जो आवाज़ें आ रही हैं शैतानी, जो हमें अपनी तरफ बुला रही होती है, हमें अपनी तरफ खींच रही होती हैं। इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है, उलमा इकराम यहाँ पे कहते हैं इसकी आवाज़ म्यूज़िक, इसकी आवाज़ मौसीकी जो होती है वो इंसान के दिल में निफाक पैदा करती है, मुनाफिकत की तरफ आपको ले जाती है कि अल्लाह की मोहब्बत और मौसीकी और ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की मोहब्बत एक दिल में जमा नहीं हो सकती। इंसान को अगर अल्लाह की मोहब्बत इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप खुद इस गलत रास्ते से, इस गुनाह की चीज़ से खुद अब छोड़ने मजबूर होंगे, और अगर नहीं छोड़ पाए तो ज़ाहिर सी बात है आपके अंदर से कुछ और डिक्रीज़ हो रहा है, आप किसी और रास्ते पे जा रहे हैं, आप शैतान की पैरवी कर रहे हैं, शैतान की आवाज़ की तरफ, उसकी धुनों की तरफ आप लपक रहे हैं। तो ये देखना चाहिए, क्योंकि अब हम इस माहौल में रह रहे हैं कि हर तरफ अपने आप को बचाते भी देखें ना, हर चीज़ में म्यूज़िक, हर चीज़ में म्यूज़िक, हमारी रिंग ट्यून्स देख लें, हमारी आसपास जहाँ कहीं से भी गुजर रहे हैं और आप सोचें कि हमारे कानों में पड़ रही होती है चीज़ें। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वाक़े से जिक्र मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजर रहे थे तो वहाँ पे बांसुरी की आवाज़ आ रही थी, तो आपने अपनी उंगलियाँ अपने कानों में ठूंस ली,
اور چلتے رہے. اور آپ کے ساتھ آپ کو جو غلام تھے تو ان سے پوچھا جب آواز ختم ہو گئی کہ انہوں نے بتایا کہ آواز اب نہیں آ رہی, تو پھر آپ نے اپنی انگلیاں نکالی. یعنی کہ اتنا اپنے آپ کو, اپنے ایمان کو اور اپنے دل کو بچانے کے لیے, اس سے محفوظ کرنے کے لیے, کہ کیونکہ یہ شیطان کی آواز ہے. تو ہمیں اس چیز میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ میوزک جو ہے وہ کتنا ہی اچھی چیز کے حوالے سے اتنا ہو رہا ہو, وہ جائز نہیں ہے گا. میوزیکل انسٹرومنٹ بالکل جائز نہیں ہے. ہاں, اللہ اور رسول کی بات جو ہے وہ زبان سے اور گلے سے اور نکلی ہوئی آوازوں کے ذریعے خوبصورت آواز میں بیان ہو تو وہ الگ چیز ہے. لیکن اگر میوزیکل انسٹرومنٹ ہے اس میں ساتھ میں, ڈف کے علاوہ کسی میوزیکل انسٹرومنٹ کی ہمارا دین اجازت نہیں دیتا ہمیں کہ ہم اسے سنیں, کیونکہ یہ ہمارے دل کو نفاق کی طرف لے جاتی ہے, منافقت کی طرف لے جاتی ہے. اور ایک دل سب سے مین چیز ہے ہماری باڈی کا, جس کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے کہ, اور اس دل کی وجہ سے ہی ہمارے دوسرے جتنے بھی اعمال بھی ہیں, اعضاء اور اعمال سب جو ہیں وہ قبولیت کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ دلوں میں ہی نیت ہوتی ہے ہر چیز, اور خلوص ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس موسیقی کے فتنے سے محفوظ فرمائے. تو بنی اسرائیل کی آیت نمبر 64 چل رہی تھی, وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ, اور تو پھسلا لے جس پر تیرا بس چلتا ہے ان کو اپنی آواز کے ذریعے, وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ, اور چڑھا لا ان پر اپنے سوار, وَرَجِلِكَ, اور پیادے, یعنی اپنی پوری کی پوری فوج لے کر ان پہ حملہ ہو جا, حور ہو جا. اور آج دیکھیں واقعی میں ہمارے اوپر شیطان کے حملے کس طریقے سے ہیں. ایک تو اپنے اندر کا شیطان ہے جس کو ہر وقت ہو, اور اوپر سے پھر سوسائٹی میں بکھری ہوئی چیزیں, سارے فتنے, باقاعدہ پوری یلغار کے ساتھ شیطان نے وار کیا ہوا ہے, ہر چیز پہ قابو کنٹرول کیا ہوا ہے. اور ہماری زندگی کا لگژری بہترین ٹائم جو ہے گا, پریشیس ٹائم جو ہے گا, وہ سب شیطان اپنی چیزوں میں, اپنے کاموں میں ہم سے ضائع کروا رہا ہے. حالانکہ ہم بہت بڑے مشن کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں. ہمارا مشن بہت بڑا ہے گا ایمان والوں کا, کہ انہیں اپنے رب کا پیغام, رب کی اطاعت کی طرف خود بھی رہنا ہے گا, اور دوسروں کو بھی اس طرف بلانا ہے گا, اور رب کی اطاعت کا ایک نظام قائم کر کے دکھانا ہے گا کہ کس طریقے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہترین انداز میں کیا تھا, کہ پورا ایک قرآن کے مطابق ایک سوسائٹی قائم کر کے دکھائی تھی, وہ قائم کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے میں اپنا خون بھی بہایا گا, اپنے دندان مبارک بھی شہید کیے گئے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف نوافل پڑھ لیں, ہم صرف تسبیحات گرا لیں, ہم صرف قرآن کی تلاوت کر لیں تو بس کافی ہے. نہیں, ہمارے پاس تو بہت بڑا مشن ہے گا جس کے لیے ہم بھیجے گئے گے. اور ہم اصل میں تو اللہ کی عبادت کے لیے ہی پیدا کیے گئے گے. اور اللہ کی عبادت میں ہی آتا ہے کہ اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکال کے, ظلم سے نجات دلا کر ان کو اللہ کی غلامی میں لانا. تو ان سب کے لیے راستے میں کتنی ساری رکاوٹیں آئیں گی, اور اس پر باقاعدہ شیطان جو ہے وہ دن رات لگاتار محنت کر رہے گا, نان اسٹاپ کام کر رہے گا. اور پوری دنیا میں اس نے دجالی نظام جس طرح پھیلایا ہے گا, ہر ایک کو اس نیٹ کے ذریعے اس کے اندر اس طریقے سے پھنسا لیا ہے گا کہ ہمارے پاس نہ اپنے دل کی کیفیت کو بہتر کرنے کے لیے, اپنی روح کی غذا کے انتظام کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا ہے گا. کہ ہم کہتے ہیں کہ وقت ہی نہیں ہے گا, ہم اتنے مصروف ہو گئے گے ان سب چیزوں میں پڑھ کے جو ہمیں ہمارے رب سے دور کر رہی ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جا کے پوری اپنے لشکر کے سمیت ان پہ وار کر دو. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, اور شریک بن جائیں ان کے مالوں میں اور ان کی اولاد میں. یعنی مال میں بھی ایک حصہ شیطان کا لیتا ہے گا, اور اولاد میں بھی ایک حصہ لیتا ہے گا. جب ہم مال کو یا تو حرام طریقے سے اگر کما رہے ہیں گے اور بیجا خرچ کر رہے ہیں گے, یا تو گناہی کام میں خرچ کر رہے ہیں, یا پھر اسراف کر رہے ہیں گے, زیادتی کر رہے ہیں مال کو, صرف عیاشی اور دکھاوے کے لیے ضرورت سے زائد خرچ کر رہے ہیں اپنی ذات پر, تو ان سب میں کون شریک ہو رہا ہوتا ہے؟ شیطان شریک ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا نا کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. تو اور اولاد میں کس طرح شریک ہوتا ہے گا کہ اگر اولاد کو دین کے راستے پہ نہیں لگا رہے, اور اگر یہی اولاد ہمیں گناہ کے راستوں پہ لے جا رہی ہے, ہمیں حرام کمانے کی طرف مجبور کر رہی ہے گی, غلط چیزوں کی ایسی ڈیمانڈس اتنی بڑھ گئی ہیں گی ہماری اولاد کی کہ اس کی وجہ سے ہمیں غلط راستے اختیار کر رہے ہیں, تو یہ دراصل شیطان کا ہی پات ہے, اسی کا راستہ ہے گا, وے آف شیطان. وَعِدْهُمْ, اور ان سے وعدے کر, یعنی کہ شیطان ان سے پھر وعدے بھی کرتا ہے گا, انہیں جھوٹی تمنائیں دلاتا ہے کہ تمہیں دنیا میں تم یہ کام کر رہے ہو, اس راستے پہ جا رہے ہو, تمہیں آگے تمہارا بہترین کیریئر ہے گا اور تم مشہور ہو جاؤ گے, تمہیں فیم ملے گا, یہ سب چیزیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا, اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا. شیطان کا وعدہ دھوکے کا ہے. دنیا میں بھی شیطان جو وعدے کرتا ہے گا اس میں
تھوڑے عرصے بعد انسان کھل جاتا ہے گا کہ اس کے کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے، کتنا بڑا لاس ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا بعض اوقات لڑکیاں ہوتی ہیں جذباتی ہوتی ہیں کہ کوئی شخص ہے گا وہ ملے اور کہہ دے کہ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، اور اس کی محبت میں آ کے اپنے والدین اپنے سب کی محبتوں کو بھول کر ایسے اسٹیپ لے لیتی ہیں گی زندگی میں، لیکن بعد میں آگے جا کر وہ خود پچھتاتی ہیں گی. تو شیطان کے وعدے جو ہوتے ہیں بہت دھوکے کے ہوتے ہیں گے، بہت ٹیمپریری ہوتے ہیں گے. اس کے لیے ہر گناہ کا جو مزہ ہے نا آپ سمجھیں بہت ٹیمپریری ہے، بہت عارضی ہے، بہت وقتی لذت ہوتی ہے گی. اس کے بعد جو دل کے اوپر اس گناہ کا بوجھ اور اس کی وجہ سے انسان کو ریگریٹ پچھتاوا جو کچھ سامنے آتا ہے، ایسی بات ہے ہر گناہ کا انسان کے دل پر دبا لگتا جاتا ہے گا اور اس کی اندر سے روح جکڑنے لگتی ہے ان گناہوں کے بوجھ تلے. تو زندگی بہت خراب تکلیف دہ ہو جاتی ہے. اسی لیے آج ہم دیکھ رہے ہیں جتنا شیطان کے وار بڑھے ہیں گے، جتنا میڈیا اور یہ سب چیزیں آئی ہیں ہماری زندگیوں کے اندر، گیجٹس آئے ہیں، اتنا ہی لوگ پبلک جو ہے وہ ڈپریشن میں مبتلا ہوئی ہے گی. اندرونی طور پہ خوشی نہیں ہے، خوب اچھا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اچھی جگہ رہ رہے ہیں، لگژریز میں آ گئے پچھلے اپنے دور کے اپنے بزرگوں کو دیکھیں اس کے مقابلے میں، لیکن اس کے باوجود دل میں خوشی نہیں ہے. تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں، ڈپریشن، انزائٹی، یہ سب چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ شیطان کا راستہ جو ہے گا وہ انسان کے لیے دنیا میں بھی تکلیف دہ ہی ہے گا. وقتی طور پہ وقتی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں لیکن وہ لانگ ٹرم نہیں ہے. اور آیت نمبر 65 ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یقیناً میرے بندوں پر ان پہ تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو میرے بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا خاص بندہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں ویسے تو ہر بندہ جو ہے تمام آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں عبادی، میرے بندے جو میری اطاعت کرنے والے ہوں گے. جیسے کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا میرا یہ بیٹا یہ کام نہیں کرے گا، حالانکہ بچے سارے اپنے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود انسان کو ہوتا ہے کہ نہیں میرا یہ بچہ جو ہے میری نافرمانی نہیں کرے گا، یہ میرا کہنا مانے گا، میں نے جو اسے کہا ہے یہ اسی پر عمل کرے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو شیطان کو چھوڑ کے، اس کے راستے کو چھوڑ کے میری فرما برداری میں لگیں گے تو وہ میرے خاص بندے ہیں. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے تیرا رب بطور کارساز. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو لیے کافی ہو جائے گا. جو بندے اپنے آپ کو شیطان سے بچائیں گے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا. پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کن کو حاصل ہوتی ہے کہ ایمان والوں کو ہوتی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہوتا ہے گا. تو وہ بندے جو شیطان سے بچنا چاہیں گے اللہ ان کی مدد کرے گا. اور جس کسی کا مددگار کارساز اللہ ہو اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی، اور وہی اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی تمام چالوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جس راستے پہ چل کے صراط مستقیم پہ چل کر ہم جنت الفردوس تک